قرآن میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے مرزا صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے نبیوں کو ختم کرنے والا ہی لکھا ہوا ہے نا؟ جی بالکل، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن کے جی والیوم 3 کا پیج نمبر 431 ہے، یہ دیکھیں وہی آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے دیکھ لیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ آگے دیکھ لیں ذرا، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ جی عدنان بھائی۔ اکثر جو براڈز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ، میں نے خود اس معذرت، ترجمہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر دی نا، نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور مرسل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، رسول ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، خود یہاں بالکل ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے خود اس کو جو ہے کانٹرڈکٹ کر دیا۔ جی اچھا عدنان بھائی، یہاں پہ کوئی شک رہ جاتا ہے کہ وہ خاتم النبیین کا مطلب لے رہے ہیں کہ ایسا نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کوئی شک نہیں رہتا جی، کوئی ایک شک تو نہیں قرآن کا ترجمہ آ گیا، ایک ان کی اپنی عبارتیں آ گئی جہاں پہ انہوں نے خاتم کا مطلب وہی لیا ہے کہ آخری اور اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے۔ ابھی دیکھیں میری بہن، ایک صرف انشاءاللہ چیز اور دکھا کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ابھی مرزا صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ روحانی خزائن کا والیوم 7 پیج 200، کہتے ہیں کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم ہے اور فضل کرنے والا ہے، اس نے نام دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا بغیر کسی استثناء کے، اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ لا نبی آبادی۔ ابھی عدنان بھائی دیکھیں، مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے کہ لا نبی آبادی۔ جی عدنان بھائی۔ جی بالکل، اور اس سے بھی بالکل ظاہر ہو گیا کہ ان کا اس سے مطلب کیا ہے۔ تو اس میں اب یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہے قادیانی جماعت کے لیے کہ خود لکھ کے یہ چیزیں بعد میں ان کو خود ڈینائی کر دینا اور ان کا انکار کرنا یا ان کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا، اس سے کیا یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارا ٹوٹل مقدمہ اسی بنیاد پہ ہے کہ اگر ان کے بھی اگر حوالے لیے جائیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر خاتم جو ہے وہ آخری ہے، اور یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی مطلب تو نکلتا نہیں ہے۔ جی امتیاز بھائی۔ اور نان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہی دو قرآن کریم کی آیات الیوم اکملت لکم سورۃ المائدہ سے اور سورہ احزاب کی یہ خاتم النبی دیکھیں لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان الیوم اکملت یہ والی آیت اور یہ جو ہے سورہ احزاب آگے لکھتے ہیں کہ میں ان دونوں آیتوں میں صریح، میری بہن سنیے گا، صریح نبوت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آگے دیکھ جیسا کہ فرمایا آگے وہی آیت کوٹ کی ہے۔ تو میں نے یہ تمام حوالے کوئی فرسٹ ٹائم تو دکھائی نہیں ہے، لیکن دوبارہ اس لیے دکھائے ہیں آپ کو میری بہن کہ سارے کا جو تمام دجل اور فریب ہے نا، وہ یہ اس بات سے کرتے ہیں جی کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے اور خاتم الانبیاء کا مطلب ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ دونوں باتیں آپ کو دکھا دی کہ مرزا صاحب لغوی طور پہ خاتم کا مطلب بھی آخری لیتے ہیں اور مرزا صاحب اصطلاح کے طور پہ خاتم النبیین کا ترجمہ اور تفسیر کیا کرتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ کو دکھا دیا۔ ابھی اس کے بعد ان کی اس بات میں کیا وزن، اب یہاں پہ ایک اور بات میں نے پہلے بھی کی ہے، دوبارہ کر دوں، یہاں سے ہم پہ اعتراض کیا کر دیتے ہیں آگے سے کہ چلو اگر ہم ختم نبوت کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ختم نبوت کا منکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا آپ کو عدنان بن آلریڈی جواب دے دیا ہے کہ ان ساری باتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود ساتھ یہ کہہ دیتے ہو کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں، تو انکار آپ نے یوں کیا ہے لیکن بروزی رنگ میں سایہ ذلی انعکاسی۔ دیکھیں اس کا تو دیکھیں ہم ان کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کے اندر پہلے آپ بروزی
یعنی جو معنی بروزی کے آپ کرتے ہو، اور میں نے آج بھی ریپیٹڈلی بتایا تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائیں، بروزی اور ذلی ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کو اپنے اندر لے لے، یہ ذل ہو جائے گا۔ اور آگے بروز کب بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو محمد اور احمد کا نام دے دے، نعوذ باللہ، اور نبوت محمدیہ کی چادر اس کو پہنا دے، یعنی وہ چادر، نبوت کی وہ چادر جو ہمارے آقا و مولا کی ہے، نعوذ باللہ وہ چادر اس بندے کو پہنا دے، اس کو یہ کہتے ہیں ذلی بروزی نبی۔ اب میری بہن، ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ عقیدہ بذات خود بلاسفیمی بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ بلاسفیمی کیوں ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو اپنے اندر لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ ساری کی ساری امت میں جو ساری کی ساری صفات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کہتے ہیں کہ تمام صفات کو لے لینا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس شخص کو بروزی طور پہ محمد اور احمد کا اللہ تعالیٰ نام دے دے اور اس شخص کو نبوت محمدیہ کی چادر اڑا دے۔ اب یہ وہ دو شرطیں ہیں کہ ان کو پہلے قرآن سے دکھاؤ نا۔ میری بہن آپ بات کو سمجھیے گا، یہ ذلی بروزی کی جب بات کریں گے ہمارا ان سے سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ قرآن سے دکھا دو یہ ذلی بروزی کی جو دو آپ نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ تمام صفات لے لے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے اس کو محمد و احمد نام دے دیا جائے اور اس کو نبوت محمدیہ کی چادر پہنا دی جائے، یہی تو کفر ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں اس کو آگے کوشچن کر کے پھر دوبارہ پوچھوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنی تحقیق کو جاری رکھیں۔ عدنان اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سسٹر فار آسکنگ کوشچنس، اور انشاءاللہ تحقیق کو جاری رکھیں جیسا کہ امتیاز بھائی نے کہا۔ اور یہ جو حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ان میں جو کنسسٹنسی کا جو ایشو ہے وہ بھی دیکھیں کہ ایک جگہ تو مرزا صاحب وہی ترجمے کر رہے ہیں اور لفظ خاتم کے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم پوری امت مسلمہ کرتی ہے، پھر جا کے اسی کو بعد میں اس کے ساتھ اختلاف کر دیتے ہیں۔ جب مرزا صاحب نے خود دعویٰ کرنا شروع کر دیا نبوت کا، تو ظاہر ہے براہ راست نبوت کا دعویٰ تو وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ پیچھے انکار کر چکے تھے، کہہ چکے تھے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ کہہ چکے تھے۔ تو وہ والی نبوت تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کو ایک نئی نبوت گھڑنی پڑی، بنانی پڑی، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مثال نہیں ملتی ذلی بروزی نبوت کی، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسلام سے۔ تو انہوں نے نیا ایک نظریہ گھڑ کے اس آیت کا انکار کر دیا، اس کے اصل مطلب کا انکار کر دیا جو خود ترجمہ کر چکے تھے کہ بھئی اس کا مطلب یہاں پہ خاتم کا مطلب جو ہے آخری ہے۔ اب دیکھیں دونوں قرات قرآن میں موجود ہیں اور دونوں سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، خاتم سے بھی اور خاتم سے بھی۔ ایک قرات حفظ جو انڈیا میں پڑھی جاتی ہے قرآن کی، اس میں خاتم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب سیل ہے، جس کا مطلب مہر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باقی 9 قرات جو ہیں، ورش، قالون، ابن کثیر، دوری، یہ جتنی بھی قرات ہیں جو پوری امت مسلمہ میں پڑھی گئی ہیں صدیوں سے، وہاں پہ خاتم کا لفظ ہے، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ختم کر دینے والا آخری نبی، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں میں الحمدللہ ہم سالڈ گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں۔ یہ مرزا صاحب نے آ کے یہ ڈیبیٹ شروع کیا اور بغیر کسی ضرورت کے شروع کیا، اپنے عزائم جو تھے، ان کے ذاتی عزائم جو بھی تھے، ان کو بروئے کار لا کے انہوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کیا۔ تو ہمیں اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کبھی یہ پہلے کبھی ڈیبیٹ ہوا، بلکہ اس کا تو صاف صریح انکار ہے کہ کوئی نبی محمد رسول اللہ کے بعد آنے والا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو سہارا لیا گیا کہ بھئی تم تو حدیث میں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کو نبی کہا گیا، تو نبی تو آ رہا ہے، نبی تو آئے گا محمد رسول اللہ کے بعد۔ نہیں، وہ بعد میں نہیں آئے گا، وہ پہلے آ چکا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ بعد کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. جو پہلے گزر گئے جن کو بعثت مل چکی تھی وہ نبی رجسٹر ہو چکے ہیں, ان کا نام نبیوں کی لسٹ میں رجسٹر ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی, کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے نہ یا کوئی نبی نہیں ہے. بس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اس کا تعلق ان کی پہلی بعثت سے براہ راست ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کب کہا گیا؟ حضور سے 500 سال پہلے ان کو نبی کہا گیا. تو اگر وہ بعد میں نازل ہو رہے ہیں تو کیا وہ ٹائٹل ان سے لے لیا جائے گا؟ یعنی اللہ ان کو تخت پہ بٹھا کے اس تخت سے اتار دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹائٹل ان کے ساتھ لگا رہے گا, ونس اے پروفٹ آلویز اے پروفٹ. لیکن وہ رسول اللہ سے پہلے آئے تھے, بعد میں نہیں آئیں گے. وہ پہلے آ چکے ہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زندہ ہیں, آسمانوں میں زندہ ہیں, اور بس انہوں نے نازل ہونا ہے. تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی اور نبوت آنے والی نہیں, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. یعنی اب یہ ایک معیار رسول اللہ نے دے دیا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے اور جھوٹا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد کچھ رہ نہیں گیا. اور آن لائن میں نے کہنا تھا مرزا دی مثال بشیر بھائی کداں اچھا نہیں, مرزا دی مثال ملتی ہے مسلمہ کذاب. مسلمہ بھی ایک قسم کا براہ راست نبی تھا, اور اس کا شریک تھا, right? He wanted a part, he wanted to share the prophethood. So yeah, that's my only comment. اچھا نہیں بشیر بھائی, آپ کے جانے سے پہلے چلیں, چونکہ میں نے بات کی تھی, یہ بھی دکھا دیں حوالہ, یہ میں اس کو ذرا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں. یہ دیکھ لیں, یہ کتاب کا نام ہے شان خاتم النبیین از قاضی نذیر قادیانی صاحب جو تھے, ان کے جناب وہ جو پرنسپل تھے ان کے جامعہ کے. یہ میں نے اس میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی ایک دوسری قرات خاتم النبیین, خاتم کی تا کے زیر کے خاتم النبیین, خاتم کی تا کے زیر کے ساتھ بھی آئی ہے. کہتے ہیں گو یہ قرات متواترہ نہیں ہے اور نہ یہ کسی صحابی, آگے وہ پوری بات کرتے ہیں. اچھا, لیکن جو آپ کو میں نے بات دکھانی ہے وہ یہ ہے, یہ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ لفظ خاتم تا کی زبر سے ہو یا خاتم تا کی زیر سے ہو, دونوں کا مصدر ختم ہے. خاتم کی تا سے اگر زبر سے ہوگا تو اس میں آلہ ہے, خاتم کی تا کی زیر سے ہو تو اس میں فاعل ہے. آگے کہتے ہیں کہ گو مصدر سے ان کا اشتقاق کرتے ہوئے ان کی بناوٹ میں یہ فرق ہے, مگر انجام اور نتیجہ کے لحاظ سے ان دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ آپ نے ان کی کتاب یہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, شان خاتم النبیین قاضی نذیر صاحب جو ان کے جامعہ احمدیہ ربوہ کے پرنسپل تھے, اور اس کے صفحہ نمبر 197 198 پہ جا کے اس پوری بحث کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دونوں طرح کی قرات کا معنی ایک ہی ہے, نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اچھا, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لکھا ہوتا ہے لائف پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو, مگر یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. جی میں اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. ایک دوسری روایت میں اسی بات کی, اچھا پہلے میں اس کے آپ کو دو جواب دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ نہ کہو کہ لا نبی آبادی, یہی آپ کا سوال ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اچھا اب دیکھیں ذرا, ہمیں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ صحابی کی بات جو ہے وہ مستقل طور پہ بذات خود حجت نہیں ہے, ہمیں یہ اصول بتا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب صحیح حدیث میں آ گیا لا نبی آبادی, اگر یہ بات اگر کے ساتھ ہے, اگر یہ بات صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے ثابت بھی کر دیں, اگر بہت اہم ہے یہاں پہ, تو تب بھی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے آقا مولا نے اپنی زبان سے خود فرما دیا لا نبی آبادی, تو ہم پھر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اگر یہ اس روایت کو لیتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے, اگر یہ اس کو لیتے ہیں
تو ساتھ ہی اسی مضمون کی دوسری روایت بھی موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ لا نبی آبادی اس لیے نہ کہو کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ آپ سلم کے بعد ہی آئیں گے نا. یعنی وہ بھی وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے جو دوبارہ آنے والی یا نازل ہونے والی بات ہے اس کی وضاحت میں یہ بات کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو افسوس کے ایک بات بتا دوں, یہ ساری قادیانی مربیت ایسی ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پہ بھی یہ دوسری روایت کوٹ نہیں کی ہے کہ سیدہ عائشہ کی اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کسی روایت میں تو اس کے معنی یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کر رہی ہیں, نہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ سرکار لا نبی آبادی کے مصداق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہاف پارٹ ہے اس کا جو آپ نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, یہ دوسری روایت ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بٹھا رہے عدنان بھائی, اگر آپ نے کچھ کیا نا میں تب ان کی روایت بھی دکھا دوں نکال کے. جی اس میں یہی ہے کہ جو آپ نے وضاحت کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ اس روایت پہ کلام بھی ہے, یہ حضرت عائشہ کا کلام, اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو قادیانیت کو تو ویسے بھی کوئی اس کا دے ڈونٹ فالو ہمارا اسٹینڈرڈ, تو وہ ویسے بھی نہیں فالو کرتے. مثال کے طور پہ لل مہدی اللہ عیسیٰ, وہ اس کو بھی انہوں نے صحیح بنایا ہوا ہے, حالانکہ وہ ضعیف حدیث ہے. تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, تو اس میں بالکل وہ قوی نہیں ہے, اور اس کے راوی ضعیف ہیں. لیکن کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حکم اور عدل ہے, وہ ضعیف کو صحیح کر سکتا ہے اور صحیح کو ضعیف کر سکتا ہے. تو جو بھی حدیث ان کو سوٹ کرتی ہے بظاہر وہ اس کو صحیح کر دیتے ہیں, بے شک وہ کتنی ہی بڑی کنٹروورشل حدیث ہو یا اس میں کتنا ہی اختلاف ہو. تو جو بالکل صریحاً صحیح حدیثیں ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں, جن کے اوپر کوئی جو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں ہے, جیسا کہ لا نبی بعدی, یہ متواتر حدیث ہے. ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اوپر جو لکھا ہے آپ نے, جو قاضی صاحب کا آپ نے کوٹ دکھایا ہے, اس میں وہ جی کہتے ہیں متواترہ نہیں ہے, قرات متواترہ میں سے ہے. خاتم بھی قرات متواتر, یعنی قرآن کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کے تواتر کا انکار کر رہے ہیں اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ پھنستے ہیں ان جگہوں پہ آ کے وہ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا سارا جتنا بھی مقدمہ ہے نا وہ کس بنیاد پہ گھڑا ہے, خاتم کے معنی پہ. لیکن جب 9 قرات متواترہ قرآن کی دوسری دیکھی جائیں, وہاں پہ وہ لفظ خاتم آئے, ان کا ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, اس لیے انہیں انکار کرنا پڑ گیا. میرا حال ہی میں ان کا ایک جرمنی کا وہ مربی ہے, بزرگ ہے, وہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, اس کے ساتھ ڈسکشن ہوا اسپیکرز کارنر میں. لطیف میں ہے؟ نہیں, وہ داؤد کر کے, اپنا وہ داؤد ناصر. جی داؤد ناصر صاحب ہے جی. ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا اسپیکرز کارنر میں. میں نے ان سے پوچھا بھائی خاتم قرآن ہے یا نہیں, وہ کہتے قرآن ہی نہیں ہے, میں مانتا ہی نہیں ہے قرآن ہے. بات ختم ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے, ان کو پتہ ہے ہی نہیں ہے قرآن کس طرح ٹرانسمٹ ہوا ہے, اس کی کیا ٹرانسمیشن ہے, اس کا کیا طرق ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خاتم عدنان, 9 جی بھائی آپ کر لیں بات مکمل. خاتم کا لفظ جو ہے وہ 9 قرات میں آیا, اور خاتم کا صرف ایک قرت میں آیا جو انڈیا میں جو ہے مقبول تھی اور مشہور تھی, جس کو ہم کہتے ہیں حفص عن عاصم. وہ قرت جو ہے انڈیا میں پڑھی جاتی ہے. باقی تمام مسلم دنیا میں کہیں پہ ورش پڑھی جاتی تھی, کہیں پہ دوری, کہیں پہ قانون. تو وہاں پر یہ سارے مسلمان خاتم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے 1300 سال سے, خاتم النبیین. تو یہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو نہ تو پتہ ہے, اور جن کو پتہ ہے وہ جان کے جھٹلا دیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے, قرآن تو ہے ہی نہیں ہے. جی اچھا اب نا آپ کو جو میں نے دیکھے جی بات کی تھی, آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے منسوب یہ جو بات پیش کرتے ہیں, تو یہ نا میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے, یہ میں ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو ضرور ہمارے دوست پڑھیں, مطالعہ قادیانیت. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں جو آپ کو بات دکھانی ہے وہ بات اس لیے نہیں دکھانی کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں ذرا, یہ میں یہ بات پڑھتا ہوں, دیکھیں ام المومنین کی طرف منسوب اس قول کی یہ تشریح خود در منصور ہی میں اس سے متصل اگلی روایت میں موجود ہے. یعنی میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو روایت پڑھتے ہیں وہ یہ والی ہے, میں وہ بھی آپ کو ذرا دکھا دوں اسکرین پہ. یہ دیکھیں ذرا, ہاں یہ دیکھیں,
یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھو روایت میں آ گیا ہے کہ صرف یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایک روایت ہے، اور یہ تفسیر در منصور سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ پیش کرتے ہیں اس کو مجمع بحر الانوار سے. ٹھیک ہے، اور دونوں کتابوں میں اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ بات آپ نے اس کی کوئی سند نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی جو بات آپ کو دکھانی ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. یہ دیکھیں، اگر بے سند باتیں ہی لینی ہیں، اگر انہوں نے بے سند باتیں ہی لینی ہیں تو ذرا اس بات کو پھر لے لیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اس سے متصل اگلی روایت در منصور میں کیا ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرمائے جو خاتم الانبیاء ہیں اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہونے والے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو آپ سے پہلے بھی آئے اور آپ کے بعد بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عائشہ سے منسوب جو قول ہے وہ تو پیش کر دیا، لیکن اسی کتاب میں جو آگے اس قول کی وضاحت کر دی گئی ہے وہ پیش کیوں نہیں کیا؟ اچھا، لیکن ہماری بنیادی دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب. ہمارا تحقیقی اور بنیادی جواب ان کو کیا ہے کہ جب یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے لا نبی یا بعدی، تو حضرت عائشہ سے منسوب ایک ضعیف جو بات ہے کہ جی لا نبی یا بعدی نہ کہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. کیوں؟ نمبر 1 وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، نمبر 2 وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے اس کے باوجود اس روایت کو لینا ہے تو اس روایت کی جو وضاحت آگے کی گئی ہے اگلی روایت میں ہی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات، اس کو کیوں آپ پیش نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. اللہ بہن حافظ. آپ جی جانے سے آپ نے یہ ڈبیٹ امتیاز بھائی کے درمیان اور جو یہ اعظم سیفی کے درمیان ڈبیٹ ہوا ہے حال ہی میں، آپ نے سنا ہے؟ جی وہ سنی تھی میں نے. جی 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 لیکن جی اس کے اندر اتنی زیادہ وہ اینڈ میں بہت مجھے مطلب سر گھومنا شروع ہو گیا تھا کہ نبوت کی ٹائپس کتنی ہیں، کون سی کیا ہے. لیکن پھر آج جو ہے جب امتیاز بھائی نے سٹارٹ کیا تو میں شروع سے اس کو نوٹس بنا رہی تھی، تو وہ پھر ذرا میرے لیے سمری. اب آج مجھے کلیئر ہوا ہے کہ نبوت کی اتنی زیادہ ٹائپس نہیں ہیں اور وہ اتنا نہیں ہے، سمپل ہی ہے. جی دو جی مانتے ہیں اور تیسری آپ لوگ نہیں مانتے. بس جی دیکھیں، نبوت وہی ہے، نبوت وہی چیز ہے جو قرآن اور سنت میں بیان ہو چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نبوت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، یہ بلکہ مرزا صاحب نے تو خود کہا ہے کہ بروز جو ہے وہ اوتار ہے. بروز جو ہے وہ ایک ہندو کانسیپٹ ہے، وہ اسلامی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. امتیاز بھائی کتنی دفعہ اس کے حوالے دکھا چکے ہیں کہ بروز کا مطلب اوتار ہے. اوتار تو ہے ہی ہندو کانسیپٹ، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری جو نبوت ہے نا، جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم کسی چیز کو نبوت ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے. تو قرآن و سنت سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شور ڈالا ہوا ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت لاؤ، قرآن و سنت سے بروز اور ذل کا کانسیپٹ نبوت کے لیے نکال کے لاؤ، ہے ہی نہیں ہے. تو اتنی سی بات سمجھنی ہے آپ نے کہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہیں. اور وہ جو نبوت کی ایک نبوت کا سلسلہ ہے، اس کی وضاحت قرآن و سنت میں ہو چکی ہے. اس کے خصائص کی وضاحت اور اس کے جو جتنے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ سب بیان ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص آ کے کوئی نئی قسم بیان کرتا ہے کہ میں ذلی ہوں، بروزی ہوں، مجازی ہوں، غیر حقیقی ہوں، غیر شرعی ہوں، غیر تشریعی ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا قرآن و سنت میں جو ہے یس یہ ہے کہ کچھ نبی شریعت کے بغیر آئے. ٹھیک ہے، یہ چیز ایک ہے. لیکن یہ جو بعد میں جو باقی کیٹیگری جو مرزا صاحب نے خود بنا کے پیش کی ہیں اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے، ان کا نام و نشان نہیں ہے اسلام میں، اسلامک لٹریچر میں. جی
اور یہ عدنان بھائی یہ جو کہ آپ نے بات کی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دکھا کے بات کو مکمل کر دیتے ہیں. جو آپ جی نے کہا نا کہ یہ جو بروز والا جو کانسیپٹ ہے، یہ دیکھیں ذرا عدنان بھائی، یہ روحانی خزائن کا والیوم 21 ہے، پیج نمبر ہے 291. صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پہ دنیا میں دوبارہ آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے، اور اس وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے، اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں. یہ میرے صاحب بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہندوازم کے اندر اوتار کہا جاتا ہے، اسی چیز کو وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں بروز کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے چلیں بہرحال یہی آپ نے بات کی تھی، ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. جی